بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام غیروں کی نگاہ میں ابو بکر خلیفہ اول، مجھے چھوڑ دو، میں سب سے بہتر نہیں ہوں جبکہ تم میں علی علیہ السلام موجود ہے۔ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے بلند مقام اور قریبی رشتہ رکھنے والا شخص کون تھا اور حضرت کی خدمت اور بے نیازی میں سب سے آگے کون تھا، تو وہ علی کو دیکھے۔ عمر ابن خطاب خلیفہ دوم: اے علی، اگر آپ کا ایمان آسمانوں زمین والوں کے ایمان کے مقابلے میں تولا جائے تو آپ کا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ بھاری ہوگا۔ عورتیں علی ابن ابی طالب جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ خدا مجھے ایسی مشکل میں نہ رکھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو۔ علی جیسے شخص کو فخر کرنے اور اپنی تعریف کرنے کا حق ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کی بنیاد قائم نہ ہوتی۔ وہ اس امت کے معاملات کا فیصلہ کرنے والے سب سے بہترین فرد اور سب سے معزز اور سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص: معاویہ نے طواف کعبہ کے بعد دار الندوہ میں سعد ابن ابی وقاص کو اپنے پہلو میں تخت پر بٹھایا اور کہا، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ابو طالب کے بیٹے پر سب و شتم نہیں کرتے؟ سعد ابن ابی وقاص ناراض ہوئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، جب تک میں ان کے بارے میں رسول اللہ کی 3 باتوں کو یاد رکھوں گا میں ان پر سب و شتم نہیں کروں گا۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی میرے بارے میں کہی جاتی تو مجھے دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہوتی۔ پہلی یہ کہ میں نے علی کے بارے میں سنا ہے کہ ایک جنگ میں آپ نے انہیں اپنا جانشین بنا کر مدینے میں چھوڑا تو علی رنجیدہ ہوئے اور کہا، کیا آپ مجھے جہاد کے ثواب سے محروم کر رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے وہی منزلت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ کے نزدیک حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ خیبر کے دن سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمہ علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ ہم سب کو امید تھی کہ شاید ہم میں سے کسی کو بلایا جائے گا، لیکن اچانک آپ نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا تو ان کی آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے ہاتھ میں پرچم اسلام دے دیا، پھر اللہ نے ان کے ہاتھ پر قلعہ فتح کرا دیا۔ تیسری یہ کہ جب آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی تو آپ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ معاویہ: خیر الورا من بعد احمد حیدر والناس ارض والوصی سما: احمد کے بعد بہترین مخلوق حیدر ہیں اور لوگ زمین ہے جبکہ وسیع آسمان ہے۔ جواب میں عمرو عاص نے کہا کہ وَهُوَ الَّذِي شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهِ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَ بِهِ الْأَعْدَاءُ۔ عبد الرحمن سیوطی اہل سنت کے ممتاز عالم، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان 10 افراد میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ رسول اکرم کے بھائی اور داماد ہیں، حضرت فاطمہ علیہ السلام کے شوہر ہیں جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، سابق الاسلام ہیں، بہادروں میں مشہور، زاہدوں میں معروف، فصیح ترین خطیبوں میں سے ہیں، اور انہوں نے قرآن کو جمع کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ شبلی شمیل مسیحی دانشمند، بلا شبہ علی ابن ابی طالب بزرگوں کے بزرگ ہیں اور وہ واحد شخصیت ہیں جن کی مثال مشرق، مغرب، ماضی یا حال میں نہیں ملتی۔ جاہز اہل سنت عالم دین: علی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا ممکن نہیں۔ اگر ان کا حق ادا کیا جائے تو غلو سمجھا جاتا ہے، اور اگر ان کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ علی علیہ السلام پر ظلم ہے۔ علی الغوی بزرگ اہل سنت عالم دین: میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس کے دوست اور دشمن دونوں نے اس کی فضیلتوں کا انکار کیا، دوستوں نے خوف کی وجہ سے اور دشمن نے حسد کی وجہ سے، لیکن پھر بھی دنیا ان کی فضیلتوں سے بھر گئی۔ قاسم حبیب جابر
اہل سنت کے بزرگ عالم اپنی کتاب کی ابتدا میں الاہدا کے عنوان سے لکھتے ہیں: میں یہ کتاب اس رہنما کو پیش کرتا ہوں جس نے نرمی اور سختی، رحمت اور مضبوطی کو جمع کیا، جس نے اسلام کو عظمت بخشی اور اس کا راستہ روشن کیا، جو حق، انصاف، نیکی اور محبت کے اصولوں پر قائم رہا، اور آخر میں اسے شہید راہ حق حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صبحی صالح، شارح نہج البلاغہ اور لبنان یونیورسٹی کے پروفیسر۔ میرا عشق امام علی، پاک اہل بیت اور ہر مخلص مجاہد کے لیے ہے جس نے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ میرا عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کو پوری دنیا میں شائع اور تقسیم کیا جانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی نئی نسل اس سے مستفید ہو سکے۔ عبد الفتاح عبد المقصود، مشہور مصری مصنف، علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کمال و فضیلت کے اعلیٰ نمونے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں گزاری اور ہمیشہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر قائم رہے۔ ابن ابی الحدید، شارح نہج البلاغہ، علی علیہ السلام چڑھتے سورج کی مانند ہیں جنہیں ہاتھ سے نہیں چھپایا جا سکتا، روشن دن کی طرح ہیں کہ اگر ایک شخص اسے دیکھ لے تو دوسروں کی آنکھیں بھی دیکھ لیں گی۔ علی علیہ السلام تمام فضیلتوں کے مالک اور ان کا سرچشمہ ہیں۔ شیخ محمد عبدہ، اہل سنت کے بزرگ عالم، امام علی ابن ابی طالب کا کلام خدا اور اس کے رسول کے کلام کے بعد سب سے معزز اور بہترین کلام ہے، جو مواد کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالا مال، اسلوب کے اعتبار سے بہترین اور معنی و مفہوم کے لحاظ سے سب سے زیادہ وسیع ہے۔ کارڈینو، مسیحی دانشمند۔ علی علیہ السلام وہ غمزدہ، وہ دردمند ہیرو جس کا دل خون خون ہے، وہ یکتا شہسوار جو بوسیدہ لباس پہننے والے، اور وہ شہید امام ہیں جو بلند و بالا روح کے مالک ہیں، اور ان کی گہرائیوں میں ہی عذاب الہی کا راز پوشیدہ ہے۔ سلیمان قطانی، مشہور مسیحی دانشور، علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی بھی بات جو انہیں زمان و مکان میں محدود کر دے، محض الفاظ کی ترتیب اور پہچان کلام ہوگی جس میں معنی کی روح داخل نہیں ہو سکتی۔ میکال نعیمہ، مشہور مسیحی مصنف، امام علی علیہ السلام کے کمالات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ وہ روشن خیالی، ضمیر کی پاکیزگی، بیان میں سحر انگیزی، انسانیت کا کمال، ایمان کی گرمی، بلند ہمتی، مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے اور حق کے سامنے عاجزی میں بھی باکمال اور آئیڈیل تھے۔ چار چوداق، مسیحی دانشمند اور معاصر مصنف۔ اے زمانے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو اپنی تمام طاقتیں جمع کرتا اور ہر زمانے میں علی جیسا عظیم مرد اسی عقل، زبان، دل اور تلوار کے ساتھ دنیا کو تحفے میں دیتا۔ تھامس کارلائل، انگریز فلسفی۔ علی علیہ السلام اپنی عدالت کی شدت کی وجہ سے شہید ہوئے۔ جرجی سیدان، مسیحی دانشمند، علی علیہ السلام نصف النہار کے سورج کی طرح چمکتے ہیں۔ ابو حنیفہ، علی علیہ السلام اور ان کے مخالفین کے درمیان جنگ میں ہمیشہ حق علی کے ساتھ تھا۔ شافعی، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، وسیع المصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ۔ علی کی محبت سپر ہے، وہی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ وہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع برحق اور جنوں انس کے امام ہیں۔ امام احمد ابن حنبل، حضرت علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں اور کسی بھی شخص سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ خلافت نے علی کو مقام و منزلت نہیں دی بلکہ علی نے خلافت کو مقام و منزلت بخشی۔